नाज़रीन, इस वीलॉग को शुरू करने से पहले मेरे ख्याल में मुझे आप सबसे एक माजरत करनी चाहिए। शायद इसकी वजह यह है कि मैं इस टॉपिक के ऊपर शायद पहली दफ़ा वीलॉग कर रहा हूँ। जिसने मारा, जिसने जुल्म किया, वो कातिल है। बात खत्म हो गई, यहीं पे खत्म, चैप्टर क्लोज हो जाता है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, इस वीलॉग को शुरू करने से पहले मेरे ख़्याल में मुझे आप सबसे एक माजरत करनी चाहिए। ये मेरा फ़र्ज़ है और शायद इसकी वजह ये है कि मैं इस टॉपिक के ऊपर शायद पहली दफ़ा वीलॉग कर रहा हूँ और मुझे बहुत से मेरे सब्सक्राइबर्स, जानने वाले लोगों ने मुझे मैसेजेस किए कि जी आपने इस टॉपिक के ऊपर अब तक बात क्यों नहीं की। मैं अब आपको उसकी वजह बताता हूँ और साथ ही मेरी पहले से ही इस सिलसिले में माजरत भी कबूल कीजिएगा। मैंने इस टॉपिक के ऊपर इसलिए व्लॉग नहीं किया था क्योंकि जब ये वाक़या पेश आया था तो उसके गालबन सिर्फ 48 घंटे के अंदर ही एक सिलसिला शुरू हुआ बड़े ढके चुपे तरीके से, और वो सिलसिला स्टार्ट हुआ इस पूरे मामले को ट्विस्ट देने का। और जब ये मैं बात कर रहा हूँ तो मैं बिल्कुल सबूतों के साथ बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार कर रहा था इस बात का कि ये जो मामला ट्विस्ट देने वाली जो एक स्कीम शुरू हुई है, इसमें कौन कौन बेनकाब होता है। मैं इंतज़ार कर रहा था इस चीज़ का, और जिस तरह ये वक्त गुजरता गया तो पूरी तरह वो तमाम कैरेक्टर्स जो अब इस केस को ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऐसे लोग होते हैं ना, बिल्कुल सीधा केस होता है जिसमें नज़र आ रहा है कि कौन कातिल है, किसने जुल्म किया, किसने जुर्म किया। उसको अब मोल्ड करने की, उसे कुंद करने की जो है उस मामले को कोशिश की जा रही है बड़े तरीके से, बड़े सिस्टमैटिक तरीके से। इतनी देर हो गई मीडिया के अंदर, हमें समझ आ जाती है कि कौन कहाँ से बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, किस तरह बोल रहा है। मेरी इत्तला के मुताबिक ये जो शख्स है ज़ाहिर जाफ़र, इसके ख़ानदान के करीबी लोगों की जानिब से, मैं सिर्फ यही लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, उनकी जानिब से राब्ते किए गए। और जब ये मैं बात कर रहा हूँ तो सबूत के साथ बात कर रहा हूँ, ये ज़हन में रखिएगा। राब्ते किए गए कि ज़रा हमारी वाली बात भी सुन लीजिए और हमारी वाली बात भी जो है ज़रा उसको प्रोपोगेट करें उसको ज़रा, जबकि उसमें कोई बात नहीं है प्रोपोगेट करने वाली, या उनके पॉइंट ऑफ व्यू को या उनके नज़रिए को, उसमें कोई नज़रिया है ही नहीं। फ्रैंकली स्पीकिंग, एक कत्ल हुआ है, सीधा साधा कत्ल हुआ है एक बच्ची का। लेकिन अब कुछ ना कुछ तो करना है, किसी ना किसी तरीके से तो कुछ ना कुछ करना है कि ताकि केस जो है वो एक डिफरेंट डायरेक्शन की तरफ जाना शुरू करो। शायद मुझसे एक तो मैं, आप जानते हैं मैं पिछले दिनों छुट्टियों पे था, मैं था भी नहीं यहाँ पे। मेरा तकरीबन कोई 10 दिन का गैप रहा, आप लोगों से मैं राब्ते में नहीं रह सका। उस दौरान भी बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई, और उससे पहले भी मैंने कुछ देर सिर्फ इंतज़ार किया कि ज़रा मैं ये ज़रा स्कीम थोड़ी सी मैच्योर हो, ज़रा मैं देखूँ तो सही कौन कौन से कैरेक्टर जो है वो सर उठा के खड़े होते हैं और पता लगता है कि ये लोग किस तरह इस चाल के अंदर जो है वो आ जाते हैं। तो वो वक्त के साथ साथ खुद ही पता लग गया, नज़र आ गया सामने कि कौन कौन है और क्या क्या वो कर सकता है। एक मासूम बच्ची के कत्ल के बाद जो है वो किस तरह रंग दिखा सकते हैं अपना। एनीवेज, सबसे पहले मेरे ख्याल में खबर ज़रा बात कर लें कि जो मज़ीद उसमें डेवलपमेंट हुई है, वो जो लड़की है नूर मुकद्दम, उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है वो सामने आ चुकी है, और उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट में ये बात पता लगी है कि सिर्फ उस लड़की का कत्ल नहीं हुआ, बल्कि कत्ल से पहले उस लड़की के साथ ज़्यादती भी की गई है। और आप सिर्फ अगर उन चंद सेकंड्स को, बल्कि सेकंड भी नहीं, उन मिनटों को, उन घंटों को 1 मिनट के लिए इमेजिन करें कि वो लड़की किस कर्ब में से, किस मुसीबत में से, किस तकलीफ़ में से गुज़र रही थी अपने आखिरी लम्हात जब वो इस दुनिया में गुजार रही थी, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे साथ तो हमेशा, यकीन कीजिए, हमेशा इस तरह होता है कि जब भी कोई इस तरह का हादसा पेश आता है, क्योंकि हमारी फील्ड इस किस्म की है कि हमें इस किस्म के हादसात का पता लगता रहता है,
اور رپورٹنگ ہوتی ہے, اس کے اوپر اپڈیٹس آتی ہیں ہمارے پاس, اور ایسی ایسی ڈیٹیلز پتہ لگتی ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتی, آپ کو سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے. تو یہ اس طرح کی ڈیٹیلز جب ملتی ہیں تو پھر انسان دہل جاتا ہے, مطلب آپ پریشان ہو جاتے ہیں. تو اس کی جو فورنزک رپورٹ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا کچھ ہوا. اس کے جسم کے اوپر کہاں کہاں پہ زخم لگائے گئے ڈیلیبریٹلی, اور جو ہتھیار استعمال ہوا اس کو قتل کرنے کے لیے, وہ اس کا جو آلہ تھا وہ بھی ٹھیک نہیں تھا, وہ شارپ نہیں تھا. تو آپ صرف اس سے اندازہ لگائیے کہ اس سے اور کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اس چیز سے. اس شخص کے وہ جو ظاہر جعفر ہے, اس کے فنگر پرنٹس اس کے ساتھ میچ کر چکے ہیں. جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں اس کے اندر یہ دونوں نظر آ رہے ہیں اس کے اندر کلیئرلی. جب اس لڑکی کا قتل ہوا ہے تو تقریباً 12 گھنٹے کے بعد اس لڑکی کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے, تو اس سے بھی ٹائم آف ڈیتھ جو ہے وہ اسیس کیا جا سکتا ہے. آئی ایم سوری, میں اگر یہ کچھ لوگوں کے لیے گرافک ڈیٹیلز ہیں تو آپ یہ ویڈیو بے شک بند کر سکتے ہیں. میں آئی کین انڈرسٹینڈ, کیونکہ میں جس طرح اس کو بتا رہا ہوں مجھے اس کی بہت تکلیف ہو رہی ہے. تو ایک تو یہ اپڈیٹ تھی. دوسری بات یہ, کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک جو میں پہلے بات کر رہا تھا, کہ میں نے دیکھا اس کے اوپر جو سوشل میڈیا کے اوپر جو کچھ حد تک بکواس چل رہی تھی کہ جی یہ لڑکی ادھر کیوں گئی, اس نے ادھر میسج کیوں کیے, اور یہ اس قسم کی جو بھی چیزیں ہوتی رہیں. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, کیونکہ میرے خیال میں آج سوشل میڈیا کی دنیا کے اندر آپ کو سب خود ہی پتہ لگ جاتا ہے آپ کس کی بات ہو رہی ہے اور کس نے کیا کچھ کہا ہے, سب کے بارے میں پتہ ہے. ظاہری بات ہے ہر بندے نے تقریباً اس کو ایکسپریس کیا. لیکن ایک منٹ کے لیے اگر آپ سے ساری چیز کو سوچیے, ہمارے یہاں پہ نا ایک ہمارے معاشرے کے اندر ایک احترام ہوتا ہے جب کوئی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے. وہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو, آپ کا اس سے کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو, شاید کسی بھی شخص نے, ہم سب گنہگار لوگ ہیں, میں بھی ہوں, آپ بھی ہوں گے, شاید ہر شخص نے اپنے اپنے گناہ کیے ہوں گے. لیکن ہمارے یہاں ایک روایت ہے کہ جب ایک شخص بستر مرگ پہ ہوتا ہے نا, اپنی آخری سانس سے لے رہا ہوتا ہے, ابھی زندہ ہوتا ہے, آخری سانس سے لے رہا ہوتا ہے نا, تو ہمارا عزت اور احترام اس معاشرے کا وہ یہ کہتا ہے کہ آپ جا کے اس کے ساتھ جو ہے نا اس کی برائی مت کریں, آپ اس سے جا کے لڑیں مت, اس کے برے کام بیٹھ کے اس کے ساتھ ڈسکس مت کریں. اس کے آخری دن ہیں, اور پھر جب وہ شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے, اس کا جب وہ قبر میں اتار دیا جاتا ہے, تو اس کے بعد تو پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ یار جو چلا گیا اس کے بارے میں کیا کہنا. یہ چھوٹا سا عزت و احترام کا یہ لحاظ ہم لوگ کرتے ہیں. اس لڑکی کا قتل اگر کوئی یہ سوچے کہ اس وجہ سے ہوا کہ اس لڑکی نے اپنے باپ کو کتنے میسج کیے تھے, یا اس شخص کو کتنے میسج کیے تھے, یا کسی کو کتنے میسج کیے تھے, یا اس کا کسی کے ساتھ کیا رشتہ تھا, تو شاید اس سے زیادہ ڈیگریڈنگ چیز اس عورت کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی. کیونکہ اگر کہیں پہ وہ عورت یہ سب کچھ سن رہی ہے, یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے, تو میں اندازہ کر سکتا ہوں, یا میں اس کے ماں باپ کے حوالے سے, اس کے رشتہ داروں کے حوالے سے میں سوچ سکتا ہوں کہ وہ کتنی تکلیف میں سے گزر رہے ہوں گے کہ ہماری بچی اس دنیا سے چلی گئی, لیکن اس کی کریکٹر اسیسینیشن ابھی تک چل رہی ہے, ابھی تک ڈسکس کی جا رہی ہے کہ وہ تو ایسی تھی تو وہ تو ویسی تھی. میں کہتا ہوں وہ جیسی بھی تھی, اور وہ آپ کے اپنے خیالات کچھ بھی ہوں, آپ کے لاکھ اختلاف ہو سکتے ہیں. ہم ایک گلی محلے میں رہتے ہوں, مثال کے طور پہ وہاں 15 گھر ہیں, آپ کے خیال میں 15 گھروں کا رہن سہن ایک جیسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. کوئی کسی طرح رہ رہا ہے, کوئی کسی طرح رہ رہا ہے. کچھ کی چیزیں آپ کو پسند نہیں ہوں گی, کچھ کو آپ کی چیزیں پسند نہیں ہوں گی, آپ کا رہن سہن کسی کو پسند نہیں ہوگا. لیکن جب اس محلے میں
کوئی ڈیتھ ہوتی ہے نا, کوئی جنازہ نکلتا ہے, تو وہ 15 کے 15 گھر اکٹھے آ کے ایک جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہمارا محلے دار تھا, اور وہ اکٹھے جنازہ پڑھتے ہیں. وہ پھر یہ ڈسکس نہیں کرتے کہ وہ لڑکی تو ایسی تھی تو وہ لڑکا تو ایسا تھا, تو ہم تو اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں تو وہ بھی جانتے ہیں. وہ کبھی بھی یہ ڈسکس نہیں کرتے. یہ چھوٹی سوچ کی نشانی ہوتی ہے یہ, اگر آپ اس قسم کی باتیں کرنا شروع کریں تو. دوسری بات یہ کہ کچھ نے یہ کہا کہ جی وہ جا کے گھر پہ اس نے یہ کہا ہوا تھا تو وہ ادھر جا کے کیوں اس سے ملنے گئی. ہاں شاید اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کا قتل ہو جائے گا, اس کو نہیں پتا تھا. شاید اگر اس کو پتا ہوتا یہ تو وہ نہ آ جاتی. اور لیکن جب اس کو پتا بھی لگا تھا نا کہ اس کا قتل ہونے والا ہے, یا اس کے ساتھ یہ سب کچھ, یہ ظلم اور یہ زیادتی ہو رہی ہے, تو بھاگنے کی کوشش اس نے بھی کی تھی. بالکنی سے چھلانگ اس نے بھی لگائی تھی. ایک نیچرل انسٹنکٹ ہوتی ہے کسی بھی انسان کے لیے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہے. لیکن کسی انسان کے اندر ابھی تک شاید یہ طاقت نہیں آئی کہ وہ یہ پریڈکٹ کر سکے کہ 3 سے 4 گھنٹے کے بعد یا 6 گھنٹے کے بعد اس کا قتل ہو جائے گا. جب بھی اس قسم کا کوئی واقعہ ہو, اور اگر کوئی قتل ہونے والے کے بارے میں اس قسم کے الفاظ بولے کہ جی اس نے تو جب وہ زندہ تھی تو اس نے یہ کیوں نہیں کیا, تو وہ زندہ تھی تو اس نے وہ کیوں نہیں کیا, یہ بالکل وہی حرکت ہے جب ایک خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی وہ شیخو پورہ انٹرچینج کے پاس. تو وہ ایک سی سی پی او صاحب نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ جی آپ اتنی رات کو کیا کر رہی تھی وہاں پہ, آپ کیوں گئی تھی اتنی رات کو. اور پھر پوری سول سوسائٹی کھڑی ہوئی تھی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے یہاں پہ اس قسم کا سوال کیا جائے. اب ظاہری بات ہے یہاں پہ کچھ لوگ جو میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے وہ یہ بھی سوال کریں گے کہ جناب دیکھیں یہ تو ایک سوشل پرابلم ہے جس کے بارے میں یہ بات کی گئی. بالکل کریں, بالکل کریں, کوئی نہیں روکتا آپ کو بولنے سے. آپ کو لگتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, سوشل پرابلم ہے, بالکل کریں. اس لڑکی کا نام مت لیں بیچ میں. 4 مہینے کے بعد 5 مہینے کے بعد 100 دفعہ بیٹھ کے یہ پورا سبجیکٹ ڈسکس کریں. 4 گھنٹے کا اس پہ ویلاگ کریں, جو مرضی بولیں. لیکن جو چلا گیا اس دنیا سے وہ صرف اور صرف ایک قتل ہونے والی لڑکی ہے, اور جس نے مارا, جس نے ظلم کیا وہ قاتل ہے. بات ختم ہو گئی, یہیں پہ ختم, چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے یہاں پہ. نو ifs and buts. یہ کیوں نہیں ہوا, وہ کیوں نہیں ہوا, اتنے بجے کیوں گئی, یہ کیوں بتایا, اتنا میسج کیوں کیا, یوں کیوں نہیں فون کیا. نہیں, کہانی صرف 10 سیکنڈ کی ہے. وہ آخری 10 سیکنڈ جب اس لڑکی کی جان نکالی گئی, بس. اگر کوئی اس کو اس 10 سیکنڈ کو اس لڑکی کی زندگی کے ساتھ, پوری زندگی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ اس لڑکی کے ساتھ زیادتی ہے, ایک قتل ہونے والی لڑکی کے ساتھ زیادتی ہے. بس میں اس سے زیادہ میں شاید کچھ کہہ نہیں سکتا. اور جاتے جاتے ایک دفعہ پھر معذرت کہ شاید میں کچھ بیچ میں مصروفیات, کچھ چھٹیاں, اور اس ٹاپک کے اوپر میں پہلے بات نہیں کر سکا. مجھے کرنی چاہیے تھی. مجھے فیڈ بیک ملا آپ لوگوں کا, اس کے لیے شکریہ. اور شاید آئندہ کوشش کروں گا کہ اس طرح کی غلطی دوبارہ نہ ہو. اللہ حافظ.